أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. سورہ نصر یہ مدنی صورت ہے. اس سے پہلے جو صورتیں گزری ہیں وہ اکثر مکی تھیں، لیکن یہ صورت مدنی صورت ہے. اکثر مفسرین نے یہ کہا ہے کہ یہ صورت فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی. جب مکہ فتح ہونے والا تھا اس سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی، اور فتح مکہ رمضان سن 8 ہجری میں ہوا ہے. فتح مکہ رمضان سن 8 ہجری میں ہوا ہے. اس سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی. ترجمہ. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے. ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور تم لوگوں کو دیکھ لو کہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. فسبح بحمد ربک واستغفر، تو اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو. انہ کان توابا، یقین جانو وہ بہت معاف کرنے والا ہے. یہ اس کا ترجمہ تھا. جیسا کہ بتایا کہ یہ صورت مدنی صورت ہے، اور یہ اس وقت نازل ہوئی جب فتح مکہ ہونے والا تھا، یعنی فتح مکہ کی خوشخبری کے اندر یہ صورت نازل ہوئی. اور فتح مکہ سن 8 ہجری رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا. مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مکمل صورتوں کے نازل ہونے کے اعتبار سے یہ صورت آخری صورت نازل ہوئی ہے. یعنی یہ آخری صورت نازل ہوئی ہے مکمل صورتوں کے نازل ہونے کے اعتبار سے. ہاں، صورت کا ٹکڑا تو بعد میں نازل ہوتا رہا ہے، جیسا کہ بعض مفسرین نے کہا کہ سب سے آخری قرآن کی جو آیت نازل ہوئی وہ ہوئی حجۃ الوداع کے موقع پر. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ سب سے آخری قرآن کی آیت نازل ہوئی. لیکن پوری کی پوری صورت جو آخر میں نازل ہوئی وہ یہ صورت، جیسا کہ سورہ فاتحہ کے اندر بتایا تھا کہ مکمل صورت نازل ہونے کے اعتبار سے سورہ فاتحہ ہے. ویسے تو سورت کی کچھ آیتیں اقرأ بسم ربک الذی خلق سب سے پہلے نازل ہوئی، لیکن مکمل جو صورت سب سے پہلے نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ تھی، اور مکمل جو آخری صورت نازل ہوئی وہ سورہ نصر تھی. سورہ کیا تھی؟ نصر تھی. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی سے انہوں نے اسی وقت سنا ہو، اس لیے یہ کہہ دیا کہ یہ اس وقت نازل ہوئی، ورنہ یہ فتح مکہ سے پہلے نازل ہو گئی تھی. اس میں سب سے پہلے تو یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے تو اس کی طرف اشارہ تھا کہ جو تکلیفیں
جو مصیبتیں آپ نے برداشت کی ہیں اب وہ سب برداشت نہیں کرنا پڑے گی. یعنی جو ایک ماحول ہوتا تھا جنگ کا، قتل و قتال کا، کبھی یہاں سے کبھی وہاں سے، کبھی یہاں سے گرم بازاری ہوتی کبھی وہاں سے گرم بازاری، تو یہ جو فتح مکہ ہوا یہ بہت پرسکون بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کھلی فتح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نعمت کے طور پر عطا فرمائی. اور ایک روایت ہے جس کے راوی ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت پڑھ کے سنائی تو دوسرے صحابہ بڑے خوش ہوئے کہ ارے اب تو فتح آ جائے گی، اب تو نصرت آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی. لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ رونے لگے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا مقام کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دعا دی تھی، اللہم علمہ الکتاب، کہ اللہ اس کو آپ کتاب کا علم عطا فرمائیے، یعنی قرآن کا علم. تب تو یہ رونے لگے. تو جب پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں تو پھر بتایا انہوں نے کہ اس میں اشارہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور وصال کا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنائے گئے تو آپ کی جو شورا ہوتی تھی، ایک بڑے بڑے صحابہ کا جو اجتماع ہوتا تھا جس میں اہم فیصلے اور رائے اور مشورے لیے جاتے تھے، بڑے بڑے صحابہ بدریین، بدر والے صحابہ بھی اس میں شریک ہوتے. اس میں اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو شریک کرتے، اور ان کی عمر اس وقت کیا رہی ہوگی؟ 15-16 سال. ابن عباس رضی اللہ عنہ. تو ان بڑے بڑے صحابہ کو ان کے دل میں یہ سوال آیا اور اس سوال کا انہوں نے اظہار بھی کیا کہ ارے ابن عباس تو ہمارے بچوں کی طرح ہیں، بیٹوں کے برابر ہیں، ان کو کیوں شریک کیا جاتا ہے بڑے بڑے مشوروں کے اندر؟ تو اس وقت تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی جواب نہیں دیا. دوسری کوئی مجلس قائم ہوئی جس میں سارے صحابہ بھی تھے اور ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی تھے. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اس سورت کو پڑھ کر پوچھا صحابہ سے کہ بتاؤ، آپ بتاؤ کہ اس سورت کا پس منظر کیا ہے، یہ سورت کیوں نازل ہوئی، اور اس سورت کے اندر کیا باتیں چھپی ہوئی ہیں، پوشیدہ ہیں، کس چیز کی طرف اشارہ ہے اس سورت میں. تو کسی نے کہا کہ اس میں فتح کی طرف اشارہ ہے، کسی نے کہا کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ خوب زیادہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو اور اللہ سے مغفرت مانگو. اور کوئی صحابہ چپ بھی رہے، جواب نہیں دیا. پھر آخر میں جو ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ یہ سورت کس کی طرف اشارہ کرتی ہے؟ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ سورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور وصال کی طرف اشارہ کرتی ہے. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اسی وجہ سے ان کو اپنے مشوروں میں شریک کرتا ہوں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کتاب کا، قرآن مجید کا علم عطا فرمایا ہے، اور اللہ کے نبی نے ان کو دعا دی تھی کہ ان کی گہرائی اور گیرائی اور ان کا تفقہ فی الدین، یعنی دین کے اندر غور و فکر، کھوج چھان بین، اتنی گہرائی کے اندر یہ پہنچ کے مسائل نکالتے ہیں، باتیں نکالتے ہیں، اس لیے ان کو اپنے مشوروں میں شریک کرنا. تو ایک
ایک اس کا اس صورت کا جو ہے اشارہ یہ بھی ہے کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ ہے، اور ایک اشارہ یہ ہے کہ فتح مکہ کی طرف ہے۔ آ رہی بات سمجھ؟ پھر آگے ارشاد فرمایا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ جب تم لوگوں کو دیکھو کہ وہ اسلام کے اندر، دین کے اندر جماعت جماعت ہو کر جوق در جوق داخل ہو رہے ہیں۔ فتح مکہ سے پہلے بہت سارے ایسے لوگ تھے جو صرف قریش مکہ کے ڈر سے، ان کے دبدبے سے اور بھی بہت ساری وجوہات سے اسلام کا اظہار نہیں کر رہے تھے، اسلام نہیں لا رہے تھے۔ لیکن جیسے ہی فتح مکہ ہوئی تو وہ سارے کے سارے لوگ فوج در فوج اسلام کے اندر داخل ہو گئے، جوق در جوق اسلام کے اندر داخل ہوتے چلے گئے۔ بڑی تعداد اسلام کے اندر اس وقت داخل ہوئی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ عرب کے کوئی قبیلہ عرب کا ایسا نہیں تھا جو مسلمان نہ ہوا، سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے، عرب کے قبائل جو تھے وہ۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ جب آپ دیکھیں کہ لوگ اسلام کے اندر پورے طریقے پر داخل ہو گئے اور یہ آیت نازل ہو گئی، پھر آگے فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تو آپ اپنے رب کی تسبیح کے ساتھ ساتھ اس کی حمد بھی بیان کیجیے، حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بھی بیان کیجیے، اس کی پاکی بیان کیجیے اور استغفار کریے۔ ایک اشارہ تو وہ ہے کہ اب آپ کی وفات کا وقت قریب آ گیا ہے، اب آپ خوب حمد و ثنا کے اندر لگ جائیے اور خوب تسبیح بیان کیجیے اور خوب استغفار کریے۔ اب پتہ کیا چلا ہمیں کہ جب اللہ کے نبی کو حکم دیا جا رہا ہے استغفار کا تو ہمیں کتنی ضرورت ہوگی، جبکہ نبی تو معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، یعنی ان سے غلطی نہیں ہوتی جان بوجھ کر کوئی غلطی نہیں ہوتی ان سے، معصوم ہوتے ہیں، اور نبیوں کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں۔ صحابہ مغفور ہیں، نبی معصوم ہیں، صحابہ مغفور ہیں، یعنی صحابہ سے غلطی ہوئی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرما دی، اور کیا پروانہ دے دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ ہم ان سے راضی اور وہ ہم سے راضی، سب ختم سلسلہ۔ اب جتنے لوگ ہیں وہ نہ معصوم ہیں نہ مغفور ہیں، نہ معصوم ہیں نہ مغفور ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں استغفار کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ استغفار کریے، اس طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ اب آپ کی وفات کا وقت قریب ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی نماز پڑھتے تو ہر نماز کے بعد دعا کرتے سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اور دوسری روایت میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے ہر وقت یہ دعا پڑھتے سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ، سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ، ہر وقت یہ دعا کرتے رہتے تھے۔ تو ہمیں بھی ہر وقت دعاؤں کے اندر، استغفار کے اندر جو ہے پہل کرنا چاہیے اور مستقل لگے رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر میں ایک روایت کے مطابق 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ دن بھر میں کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ۔ تو کم سے کم ہم زیادہ نہیں کر سکتے تو 100 کی مقدار پوری کر لیں،
کتنی دیر لگتی ہے؟ مشکل سے 4 سے 5 منٹ، صرف کیا پڑھنا ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ وقت ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ دن بھر میں کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ۔ ہم سب آج سے یہ طے کر لیں اس بات کو سن کر کہ ہم سب اپنا معمول بنائیں گے کہ کچھ بھی ہو جائے، کوئی وقت ایسا طے کر، اگر اس وقت میں نہیں کر پائے کسی بہت مجبوری کی وجہ سے، تو سونے سے پہلے یہ کام کر کے سوئیں گے انشاءاللہ۔ میں بھی کروں گا، آپ بھی کریں انشاءاللہ۔ تو یہ حکم دیا گیا اللہ کے نبی کو۔ پھر آگے بتایا کہ انہو کان توابا، یقین جانو وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ آپ استغفار کریے۔ کیا فرمایا؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر 2 آنسو بہا دے تو اس کے گناہ اگر سمندر کے جھاگوں کے برابر بھی ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اتنے غفور الرحیم ہیں، اتنے معاف فرمانے والے ہیں۔ تو ہم سب جو ہے استغفار، اللہ کی تعریف، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ سب ہونا چاہیے۔ اس صورت کی فضیلت کے اندر حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا، کیا تم نے شادی کر لی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے شادی نہیں کی، میں تو غریب ہوں، فقیر ہوں، میرے پاس تو مال ہی نہیں ہے، میں کہاں سے شادی کروں؟ جیسا کہ آج کل ہمارے نوجوان کہتے ہیں ارے صاحب کچھ بھی نہیں ہے، ابھی تو گھر بنانا ہے، یہ کرنا ہے، کاروبار نہیں، کچھ نہیں، کہاں سے شادی کر لیں؟ کہتے نہیں کہتے؟ تو اللہ کے نبی نے پوچھا، اے فلاں تم نے شادی کر لی؟ انہوں نے کہا نہیں کی، میں تو فقیر ہوں، غریب ہوں، کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا تمہیں سورہ اخلاص یاد نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا تمہیں سورہ اخلاص یاد نہیں؟ انہوں نے کہا یاد ہے اللہ کے نبی۔ فرمایا کہ وہ تو 1/3 قرآن کے برابر ہے اس کا ثواب۔ پھر پوچھا، کیا تمہیں سورہ نصر یاد نہیں ہے؟ یعنی اذا جاء نصر اللہ، یہ یاد نہیں ہے؟ کہا یاد ہے۔ کہا کہ وہ 1/4 قرآن کے برابر ہے اس کا ثواب۔ پھر کہا کہ کیا سورہ کافرون یاد نہیں ہے؟ انہوں نے کہا یاد ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کا ثواب بھی 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ اور پھر فرمایا کیا اذا زلزلہ یاد نہیں ہے؟ انہوں نے کہا یاد ہے۔ کہا اس کا بھی ثواب 1/4 کے برابر ہے۔ تو فرمایا کہ جب تمہیں یہ سب یاد ہیں تو تم فقیر نہیں ہو، مالدار ہو، غنی ہو، جاؤ شادی کرو۔ حکم دیا اللہ کے نبی نے، جاؤ شادی کرو۔ تو سورہ نصر جو ہے بہت اہم سورت ہے، سوتے وقت پڑھ کر سونا چاہیے۔ اس کا ثواب 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ اور کوشش کریں کہ ان سب صورتوں کو پڑھیں، سورہ اخلاص، سورہ نصر، سورہ کافرون، سورہ زلزال، اذا زلزلہ، 4 صورتیں، اور 4 قل بھی ہیں، آیت الکرسی ہے۔ اس کے علاوہ بڑی صورتیں اگر پڑھ سکتے ہو تو وہ بھی پڑھ کر سونا چاہیے۔ سورہ ملک ہے، الف لام میم سجدہ ہے، سورہ واقعہ ہے۔ ان کے بڑے ثواب ہیں جن کو ہم ابھی اپنی ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے ہیں۔ جب ہماری دل کی آنکھ کھلے گی تب ہمیں اس کے ثواب کی قدر ہوگی آخرت میں، کہ ارے یار وقت ضائع کر دیا، کاش پڑھ ہی لیتے، 5-10 منٹ کی تو بات تھی، روزانہ 5 منٹ 10 منٹ لگا کے پڑھ لیتے تو آج پتہ نہیں کہاں سے کہاں ہوتے جنت میں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم۔